ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے بڑا سانحہ تھا، اور یہ سانحہ ان سانحات کا نقطۂ عروج اور منطقی نتیجہ تھا جن کا آغاز 1757 کی جنگ پلاسی سے ہوا۔ انگریزوں نے اسے غدر کا نام دیا، حالانکہ جنگ آزادی کے مجاہدین کی ایمان افروز داستانیں پڑھیں تو خون رگوں میں تیزی سے دوڑنے لگتا ہے، اور قاری ان کے جذبہ جہاد اور بہادری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس جنگ میں شکست کی بڑی وجہ مرکزی قیادت کا فقدان، نظم و نسق کا قحط، وسائل کی کمی، انگریزوں کی شاطرانہ چالیں، بہتر اسلحہ اور فوجی تربیت، اور سب سے بڑھ کر اپنوں کی ضمیر فروشی اور بے وفائی تھیں۔ اسے اسی لیے غدر کہنا چاہیے کہ اس میں جاگیرداروں اور غداروں نے انگریزوں کا ساتھ دیا اور اپنے بھائیوں کی ذلت کا باعث بنے۔ جس وقت ہمارے عہدیدار، جاگیردار اور بڑے وطن فروشی اور انگریزوں سے اہل وطن کی لاشوں کے بھاؤ تاؤ میں مصروف تھے، ہماری عورتیں میدان جنگ میں اتر آئیں اور شجاعت و بہادری کی ایسی داستانیں رقم کیں جن کی مثالیں نہیں ملتیں۔ پردہ نشین عورتوں کا کردار تو بجا تھا، لیکن ناچ گانے والیوں کے گروہوں نے بھی جرأت و بہادری اور سرفروشی کی داستانیں اپنے خون سے لکھیں۔ میدان عمل میں ہمارے ان بڑوں کا کردار بیسواؤں اور پیشہ ور ناچ گانے والیوں سے بھی بدتر نکلا، جو وطن کی خاطر اپنی جانیں دے کر لاشوں کے ان بیپاریوں کے منہ پر تحقار سے تھوک گئیں۔ کانپور کی پری جمال عزیز النساء عرف عزیزن بائی کا تاریخی کردار ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ رانی جھانسی اور بیگم حضرت محل کے نام انگریزوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھے، لیکن جھانسی میں ہی ایک رقاصہ جھلکاری بائی رانی کا بیس بدل کر میدان میں انگریزوں کی گولیوں کا مقابلہ کرتی رہی۔ بلاخر توپ کا ایک گولہ سیدھا اس کے سینے میں لگنے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی۔ ایک مرہٹے انقلابی پیشوا کی بیٹی رقاصہ مینا بھائی اپنی 8 ساتھی عورتوں کے ہمراہ تلواروں سے دست بدست انگریز سپاہ سے لڑتی ہوئی گھیرے میں آ کر گرفتار ہو گئیں، جنہیں ہاتھ پاؤں باندھ کر زندہ آگ میں جلا دیا گیا۔ ایک انگریز مورخ نے لکھنؤ کے سکندر باغ کی سیاہ بنجارن عورتوں کا ذکر کیا جو جنگلی شیرنیوں کی طرح لڑتی ہوئی مادر وطن پر قربان ہو گئیں۔ دہلی کی ایک جان باز گھڑ سوار بڑھیا مردانہ لباس پہنے، سر پر پگڑی باندھے، اچانک کہیں سے نکل کر ایک بلا کی طرح انگریز سپاہیوں پر جھپٹ پڑتی اور مار دھاڑ کے بعد فوراً غائب ہو جاتی تھی۔ میجر ہڈسن نے اپنی ڈائری میں اس بڑھیا کی طاقت و کارکردگی کو 5 مردوں کے برابر لکھا ہے۔ آخرکار وہ گرفتار ہو کر جیل میں بند کر دی گئی۔ لیکن سب سے بڑھ کر عجیب و غریب کہانی عزیزن بائی کی ہے۔ اس کا اصل نام عزیز النساء تھا۔ مشہور تاریخ دان کرنل ولیم نے بھی اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ لکھنؤ، کانپور اور گرد و نواح کے بانکے، چھبیلے اور لاؤبالی نوابزادے اور رئیس زادے اس کی ہر ایک ادا پر فدا تھے۔ امراء و شرفاء کی محفلیں اسی پری جمال کی آمد سے سجائی جاتی۔ مرہٹا انقلابی رہنما رام چند راؤ عرف نانتیہ ٹوپے اس کا دلدادہ و دلی احترام کرتا تھا، لیکن ایک سچی فنکارہ تھی جس کے بالا خانے میں ناچ گانے کے علاوہ کسی قسم کی لچر بازی یا غیر شائستہ حرکت کا تصور بھی محال تھا۔ وہاں آنے والا ایک مہذب و شائستہ ماحول کا حصہ بن جاتا تھا۔ اذان کے وقت وہ اپنے مرمری جسم اور دراز زلفوں کو چادر اور دوپٹے میں ڈھانپ لیتی تھی۔ سریلی آواز کے ساتھ ساتھ تہذیب، حسن اخلاق و شرافت تو گویا اسی کے لیے مخصوص تھی۔ اس کے بالا خانے پر آنے والے امراء اور رؤساء اور نوابزادوں کے درمیان کانپور کے باغی یعنی حضوریت پسند سپاہیوں کا کمانڈر شمس الدین بھی تھا۔ 30 سالہ یہ کمانڈر ایک لمبا تڑنگا اور وجیح مرد تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ دیر تک عزیزن کے بالا خانے میں نہایت مہذب طریقے سے ایک کونے میں خاموش بیٹھا بس اسے دیکھتا رہا۔ کبھی کبھار بہادر شاہ ظفر کی غزلوں کی فرمائش بھی کر دیتا تھا۔ بانکا شمس الدین ایک خون ریز مارکے میں لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ اس خبر کو سن کر وہ چکرا کر گر گئی۔ اس سے پہلے اس کا جوان سال بھائی انگریز کی گولیوں کا نشانہ بن چکا تھا۔ موتی اور چمبیلی کے گجروں میں لپیٹے رعنائی ہاتھوں نے اب توڑے دار بندوق اور تلوار سنبھال لیا۔ اس کی ایک آواز پر علاقے کے سارے جوان مرد گروہ در گروہ حریت پسندوں میں شامل ہونے لگے۔ اس نے کانپور و لکھنؤ کی مجاہد عورتوں اور ہم پیشہ رقاصاؤں کا اپنی کمانڈ میں ایک برگیڈ تیار کیا۔ عزیزن قہر کی علامت اور مجسم بجلی بن گئی۔ شروع میں عزیزن برگیڈ کا کام جگہ جگہ گھوم کر عورتوں مردوں کو جنگ آزادی کے لیے تیار کرنا، جاسوسی اور میدان جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ اس دوران اس کے گھڑ سواری، تلوار و بندوق کا استعمال بھی سیکھ لیا۔ وہ اگلی صفوں میں برستی گولیوں کے درمیان جا کر سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتی اور ان میں پانی و خوراک تقسیم کرتی۔ وہ اور اس کا بریگیڈ کانپور، لکھنؤ اور گرد و نواح میں نہایت چالاکی و بہادری سے جنگی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ ماضی کی اس رقاصہ بھائی کا یہ انوکھا کردار گھریلو عورتوں کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن گیا۔ انہوں نے بھی اپنے شوہروں اور رشتہ داروں کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔
انگریز مورخین و جنگی کمانڈروں کی تحریروں میں کثرت سے عزیز النساء کا ذکر ملتا ہے۔ مٹکاف، کرنل ولیم، مسز ہوسٹ انگلس، ہومز، سب نے اس کا ذکر کیا، لیکن متعصب ہندو مورخین اسے صرف عزیزن بائی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شہر کے بیبی گھر میں 150 انگریز عورتیں قیدی تھیں جو میدان جنگ میں مدد اور جاسوسی کے الزام میں پکڑی گئی تھیں۔ عزیزن اس جیل کی انچارج بھی تھی۔ یہ قیدی عورتیں یہاں سے بھی خبریں اکٹھا کر کے چوری چھپے انگریزوں تک پہنچاتی رہیں۔ ایک کمانڈروں کی مخالفت کے باوجود عزیزن ان سب کو قتل کر دینے پر بضد تھی۔ بالآخر اس نے بعض انقلابی رہنماؤں کو اپنا ہم نوا بنا لیا اور سب انگریز قیدی عورتوں کو مار کر لاشیں قریبی کنوؤں میں پھینک دیں۔ اس قتل عام پر برطانیہ کے ایوانوں میں ایک طوفان آ گیا۔ اخبارات نے بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ ان خبروں کو نمایاں کیا۔ اس پر عزیزن اور اس کے بریگیڈ کی گرفتاری کے لیے خصوصی انگریز دستے تشکیل دیے گئے اور ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ عزیزن ان سب سے بے پرواہ جنون کی حد تک اپنے مشن میں مصروف رہی۔ جذبہ جہاد نے اسے پھولوں اور گھنگروؤں میں لپٹی نازک اندام رقاصہ کی بجائے آگ کا ایک مہیب شعلہ بنا دیا تھا جو سب کچھ جلا کر بسم کر دینے میں مصروف تھا۔ لیکن ایک دن سخت مقابلہ کے بعد وہ دیگر چند مجاہدین کے ہمراہ گرفتار ہو گئی۔ اسے مقامی انگریز کمانڈر جنرل ہیولاک کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی جنگی سرگرمیوں کی رپورٹیں جنرل کے سامنے تھیں۔ عزیزن کے ماضی و حال کی زندگی کا یہ عظیم فرق انگریز جنرل کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کے دل میں نرمی اور رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ عزیزن کو کہا کہ اگر وہ اپنی جنگی سرگرمیوں سے توبہ کر کے معافی مانگ لے تو اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر عزیزن کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے جنرل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا کہ وہ انگریز سے رحم کی اپیل کی بجائے موت کو پسند کرے گی۔ ہلاک یہ جواب سن کر سکتے میں آ گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد پھر پوچھا، آخر تم کیا چاہتی ہو؟ عزیزن نے گرجدار آواز میں جواب دیا، انگریز راج کا خاتمہ۔ جنرل ہلاک اس جواب پر بھڑک اٹھا اور اسے فائرنگ سکواڈ کے حوالے کر دیا۔ ایک پہاڑ کسی عظمت سے آنکھوں پر بندی پٹی کے ساتھ عزیزن دبدبے سے چلتی ہوئی مقتل گاہ میں جا کھڑی ہوئی۔ اچانک ڈزن 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 کی 3 آوازیں فضا میں گونجیں اور کانپور کی یہ مجسم بجلی چھلنی سینہ لیے ایک ہی لپک میں اس بے کراں کائنات کے اس پار پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔